ان کی بات پہ، ان کے بنائے ہوئے اصول پہ روٹی سیکنے کی کوشش کی گئی۔ طاہر ولی اللہ تھے، کیا تھے؟ ولی اللہ تھے۔ طاہر نام تھا، ولی اللہ کا خطاب وہیں سے ملا۔ تو ولی جو ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو فنا بھی کر دیتا ہے، اجاگر بھی کر دیتا ہے، یہ اس کے ہاتھ کی چیز ہے۔ جب دیکھا کہ نہ علم ہے، نہ تقوی ہے، نہ پرہیزگاری ہے، خالی شیطانی صورت ہے، اور تمہارے جیسے ہمارے جیسے مسلمان کو بہکا کے مرید کرنے کا طریقہ ہے، تو بولے کہ چھوڑ دو، ہم کو ہی جنگل میں رہنے دو، جس کو خلافت دے کے آئے ہیں اس کو چمکا دو، چھوڑ دو، ہم کو اسی جنگل میں رہنے دو، اور جس کو ہم خلافت دے کے آئے ہیں اس کو چمکا دو۔ طاہر ولی اللہ، ان کے پیر کے خاندان سے ان کو تخلص ملا، نام تو صحیح تھا طاہر ولی اللہ۔ بیٹا نہیں، بھتیجا کا حق بیٹا کا ہوتا ہے، خلافت دے دیے، بہت جنگ ہوتا تھا۔ میں اپنے 12 سال کی عمر کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ میرے والد، بڑے سرکار اور لوگ آئے، کیا بات ہے؟ تو آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، چونکہ آپ ہی کے یہاں سے چیز آئی تھی، یہاں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، فیصلہ ہوا بیٹے کے حق میں، کیونکہ بھتیجا بیٹا کا ہوتا ہے۔ اب بھی اگر تمہاری آنکھ نہیں کھلی، اس میں قصور ہمارا تھوڑی ہے، اس میں قصور ہمارا نہیں ہے۔ تم داتا گن شکر کی طرح اپنی آنکھ سے بال کو روکتے رہو، پوتا بال پھینکتا رہے گا۔ دیکھو ہم دیکھیں، بے ادب ہے، اس کے ہم قائل ہی نہیں ہیں۔ خدا کی قسم آج کا مرید ولی کیوں نہیں ہوتا؟ اسی وجہ سے پیر کے سامنے پان کھا کے بیٹھا، بس سمجھ گیا؟ اور نہیں تو مرید تو وہ ہوتا ہے کہ پیر کی دیکھو فخر ملت بہت مانتے بھی ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں، اب یہی بھر منہ پان کھا کے بیٹھا ہوا۔ یہ مولانا بولے درود پڑھ، اسی منہ سے درود بھی پڑھ دیے۔ ہم ایک دم تکا بات بولتے ہیں، بیٹا کل ملنا مت، ہم سے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، ڈاکولی کر کے جاتے، پھر ابھی درود پڑھانے تو اسی جھوٹے منہ سے پڑھ رہے۔ فقیر کا مرید ہے، فقیر کی طرح رہا، مولوی مولانا کرم ہو تو گٹکا بھی کھا رہے ہیں، درود بھی پڑھوا رہے ہیں۔ حقیقت بتا رہا ہوں، میں اسٹیج چھوڑ کے اسی لیے بول رہا ہوں، ان مولانا اور کانوں شوروں کی وجہ سے گلدان بھرا نہیں رہتا، منہ ہی گلدان رہتا۔ سمجھ گئے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بختیار کاکی کے پوتے کی گیند ہو یا طاہر ولی اللہ کے پوتے کی گیند ہو، گیند کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ کبھی باڑا گھیر کے، کبھی جاڑا گھیر کے، کبھی ناپی ہو کے، کبھی تول کے، کچھ نہیں کر سکو گے، اس لیے بہتر ہے کہ صلح کر لو۔ کچھ نہیں کر سکو گے، بہتر ہے کہ صلح کر لو۔ اب میں ان کی تعریف میں نہیں یا اپنی بڑائی میں نہیں بول رہا ہوں، یقین مانو ان کو دیکھ کے بچپن سے جو آرزو تھی وہ پوری ہو۔ جس گدی پر بیٹھا ہے وہ ایک عالم نہیں ہے، جس گدی پہ بیٹھا ہے وہ ایک عالم ہی نہیں ہے، ایک وکیل بھی ہے۔ آج کے دور میں چونکہ فقیر کی اولاد ہے، فقیر کی طرح ہے، یعنی تو آج کے دور میں تو 3 کلاس پڑھنے کے بعد لوگ مفتی بن جاتے ہیں، قاضی القضات بن جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی امام ملت بن جاتے ہیں، کوئی ذلت بن جاتے ہیں، کوئی کچھ بن جاتے ہیں، وکالت بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، ایم اے بھی ہے، عالم بھی ہے، ہر طرف سے۔ میرے جیسا فقیر آ کے فخر ملت کر دیا تو لوگ کہہ رہے ہیں فخر ملت نہیں، تو بھیا بابو ابو ذر ہی بابو کہلاتے ہیں۔ وہ بھی دیکھا گیا، اس خانقاہ سے بڑھایا گیا کہ اپنے کو تو نہیں، کم سے کم بچوں کو آگے بڑھاؤ۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھے مریدین میں سے ہیں، ان کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے،
کہ دشمن جیسے کانوں میں شکست کھا رہا ہے کھاتا رہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھی راستے پر چلا. بس اب تین بات اور بولا نا کہ 100 روپے کوئی لیا نہیں ہے، اس لیے کہ یادیں نہیں ہے مولانا کا بول کے. حضرت کو تو خیر میرا نام ہی نہیں معلوم، پڑھ کر ہم جب گئے ہوں گے جب ان کی داڑھی واڑی بھی نہیں رہی. میرا خیال ہے کہ 86-87 میں ہوگا، پیدا ہی نہیں ہوئے، یعنی پڑھ کر لوگ پیدا نہیں ہوئے باہر کا. تو تین چیز لے کے جائیے، سمجھ گئے کیا؟ تین چیز لے کے جائیے. پہلی چیز، بستر سے جب اٹھے، نماز کے پہلے اٹھ جائیے تو زیادہ بہتر ہے، کسی کے رزق بھی مل جائے گا. تو 3 دفعہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو ہر کوئی یاد ہے. یاد ہے نا؟ کس کو یاد نہیں؟ ہاتھ اٹھا رہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب کو یاد ہے. 3 دفعہ. اور اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے کہا، جو اب سائنس کہہ رہا ہے کہ بستر سے آنکھ کھلنے کے بعد ایک بیک مت چکرا کے گر جاؤ. ہمارے رسول نے فرمایا کہ جب بستر پہ اٹھو، آنکھ بند کر کے 3 دفعہ استغفار اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھو. استغفار پڑھو گے شیطان کہے گا کہ لو، اٹھا اور گالی دینا شروع کر دیا. قل اللہ پڑھ لو گے تو کہے گا کہ لو، یہ ختم کلام پاک پڑھ لیا، اب اس کے پیچھے کیا لگے، چلو دوسرے. تو شیطان سے دن بھر بچے رہو. یہ روز مرہ کے ہیں، یہ روز مرہ کے. آپ لوگ ابھی جو آئے ہیں ابھی آئے ہیں، جو کل سے آئے ہیں کل سے آئے ہیں، اور جو کل رہیں گے کل رہیں گے. یہی حال مسجد کا ہے. جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف اور کامیابی کی طرف، جمعہ کے دن علم اذان کے بعد چلے جاؤ، گھر میں سنت پڑھو، وہاں پہنچ جاؤ، 100 دفعہ کلمہ شریف، 100 دفعہ درود شریف، 100 دفعہ استغفار، 100 دفعہ قل